آج ولادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. جناب ابو طالب علی علیہ السلام کے والد گرامی اور آپ کی والدہ گرامی فاطمہ بنت اسد ہے. فاطمہ بنت اسد ہے. جناب ابو طالب جہاں سے گزرتے تھے تو درندے دوڑتے تھے، ان کو دیکھنے کے بعد دوڑتے تھے. ڈر کی وجہ سے نہیں، جیسے ابو طالب کے نزدیک پہنچتے تھے ابو طالب کو سلام کرتے تھے. ایسا ہی ایک قصہ ملتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک شیر نزدیک آیا. نزدیک آنے کے بعد اس نے اپنے سر کو جھکایا اور ابو طالب کے پیروں پر ملنے لگا. جناب ابو طالب کے پیروں پر اپنا سر ملنے لگا. تو جناب ابو طالب نے سوال کیا، تجھے اس خالق کا واسطہ جس نے تجھے خلق کیا ہے اگر کوئی ضرورت ہے تو بتا دے، اگر کوئی ضرورت ہے تو بتا دے. شیر نے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ کہا، اے ابو طالب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں، میں عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ اس کے والد گرامی ہیں جو شیر خدا ہے، جو ناصر رسول ہے، جو ناصر مصطفیٰ ہے. جناب ابو طالب کسی کام سے گھر سے نکلے، مدینے کے باہر نکلے تو ایک مقام پر پہنچے، وہاں ایک ازدے کو دیکھا تو جناب ابو طالب اس ازدے کے پیچھے پیچھے گئے مارنے کے لیے. ازدے کے پیچھے پیچھے جناب ابو طالب جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ازدہ ایک جگہ پر پہنچا ہے، غار کے نزدیک پہنچا اور غار کے اندر سرک گیا. جب غار کے اندر سرک گیا جناب ابو طالب اس کے پیچھے پیچھے ہے. جناب ابو طالب بھی غار میں پہنچے، یہاں تک کہ ایک مقام پر وہ ازدہ غائب ہو گیا. جناب ابو طالب نے دیکھا کہ غار میں ایک سفید پتھر ہے اور اس پتھر کے اوپر ایک عابد ہے جو معروف تھا عبادت میں. اس نے 190 سال عبادت کی تھی، اس نے 190 سال عبادت کی تھی. جیسے ہی جناب ابو طالب غار میں پہنچے، مشرب، اس عابد کا نام مشرب تھا، مشرب نے جیسے ہی جناب ابو طالب کو دیکھا وہ کھڑے ہو گئے، ان کی دعا قبول ہوگی. کھڑے ہو گئے تو فوراً جناب ابو طالب کا بوسہ لیا، جناب ابو طالب کی پیشانی کا بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد جناب ابو طالب نے جب سوال کیا کہ آپ کون ہیں، کہا میں مشرب ہوں. اب مشرب نے سوال کیا آپ کون ہیں، کہا میں مکے کا باسی ہوں، یعنی مکے کا رہنے والا ہوں. کہا مکے میں کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کہا میں قبیلے بنی عبد المطلب سے تعلق رکھتا ہوں. کہا اور وضاحت فرمائیں. مشرب نے پھر سوال کیا اور وضاحت فرمائیں کس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، کہا بنی ہاشم سے ہوں. جب کہا بنی ہاشم سے ہوں تو پھر مشرب آگے آئے، اچھل کر آگے آئے، دوبارہ بوسہ لیا، پیشانی کو چوما اور اس کے بعد مشرب نے کہا آپ ابو طالب ہیں. کہا بالکل، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، میں ہی ابو طالب ہوں. کہا میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں سے ایک فرزند دنیا میں آئے گا جو ناصر رسول ہوگا،
नासिर मुस्तफा होगा, जो जानशीन मुस्तफा होगा, अल्लाह का वली होगा, जब वो दुनिया में आए तो उसको मेरा सलाम कह देना। जनाब अबू तालिब वहां से आए, जब वो घड़ी आई, खाने काबे के अंदर फातिमा बिनते असद रसूल इस्लाम खाने काबा में दाखिल हुए, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी गोद में ले लिया, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी गोद में ले लिया। जब खाने काबा से बाहर आए, खाने काबा से बाहर आए, अभी आप सुन रहे थे कि वहां बुत परस्तों की रस्में थी, और रस्मों में एक रस्म ये भी थी कि जब कोई दुनिया में आता था तो बुत परस्त बुतों के कदमों के नीचे से खाक उठाते थे, फिर उस खाक से उनका सुरमा लगाते थे, उस आने वाले को सुरमा लगाते थे, आने वाले को सुरमा लगाते थे। लिहाजा मक्के का जो बड़ा चौधरी है, उस वक्त मालदार भी है, वो है अबू जहल। वो अबू जहल आगे बढ़े, ए मोहम्मद, जब आप दुनिया में आए तो हम आपको बुतों के कदमों के नीचे से खाक उठा के सुरमा नहीं लगा पाए। आज तक हमको खानदान वाले ताना देते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद इसीलिए इन बुतों से बेजार रहते हैं, इन बुतों को बुरा भला कहते हैं। लेकिन आज जब अली दुनिया में आए हैं, हम इस रस्म को करके रहेंगे और अली को सुरमा लगा के रहेंगे। रसूल ने फरमाया, मेरे गोद में अली है, मेरे गोद में अली है, लो सुरमा लगाना है तो लगा लो, सुरमा लगाना है तो लगा लो, लेकिन मैं चैलेंज देता हूं, तुम अली को सुरमा नहीं लगा पाओगे। अबू जहल को गुस्सा आया, खाक लेके आया, आगे बढ़ा। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया सुरमा लगाने के लिए, 3 दिन का अली है, 3 दिन का बच्चा है, एक मर्तबा अली का नन्हा सा हाथ उठा, ऐसा तमाचा मारा, अबू अलग हो गया, जहल अलग हो गया। और जब तक दुनिया में जिंदा रहा चलता था मशरिकी तरफ, लेकिन मुंह कहीं और होता था, मुंह कहीं और होता था। जब बच्चे को रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, जनाब अबू तालिब के गोद में बच्चे को दिया, जैसे ही जनाब अबू तालिब के गोद में दिया, एक मर्तबा अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे बाबा आप पर मेरा सलाम हो, जरा मशरब का सलाम तो पहुंचा दे, जरा मशरब का सलाम तो पहुंचा दे, मशरब का सलाम तो पहुंचा दे। एक मर्तबा जैसी ही जनाब अबू तालिब ने मशरब का सलाम पहुंचा दिया, उसके बाद कहा, बाबा अब जाइए और मशरब को ये खुशखबरी दे दे कि मेरा बेटा अली दुनिया में आ चुका है, मेरा बेटा अली दुनिया में आ चुका है। अब जनाब अबू तालिब फिर उस गार में पहुंचे। जब उस गार में पहुंचे, एक मर्तबा मशरब को देखा, कहा, मैंने आपका सलाम पहुंचा दिया है, मैंने आपका सलाम पहुंचा दिया है। मशरब ने दोनों हाथों को बुलंद किया, परवरदिगारा तूने मेरी दुआ को कबूल किया है,
تو نے میری دعا کو قبول کیا ہے اور مرنے سے پہلے مجھے اپنے ولی سے ملا دیا ہے، نہ کہ صرف ولی سے ملا دیا ہے بلکہ سردار اولیاء کے باپ سے ملا دیا۔ یہ چادر ذرا میرے اوپر ڈال دیجیے گا، یہ چادر ذرا میرے اوپر ڈال دیجیے گا۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے چادر کو اٹھایا اور مشرق کے اوپر ڈال دیا، اسی وقت ایک اژدہا وہاں پر ظاہر ہو گیا۔ جناب ابو طالب نے اژدہے سے سوال کیا، آپ کون ہے؟ کہا میں اس کا عمل صالح ہوں، میں اس کا عمل صالح ہوں۔ پروردگار عالم نے مشرق سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں تجھے کسی ولی سے نہیں ملاؤں گا تب تک تیری موت نہیں آئے گی۔ آج پروردگار عالم نے مشرق کا وعدہ مکمل کر دیا ہے، لہذا اب مشرق اس دنیا سے جا چکا ہے اور قیامت تک مشرق اسی پتھر پر رہیں گے اور میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا، میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ عزیز و دوستو، ہم اور آپ سب جمع ہوتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ جناب ابو طالب کے بارے میں بیان نہیں ہوتا۔ جب رسول اسلام مدینہ پہنچے تو ایک دن جناب جابر نے سوال کیا، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ جابر نے سوال کیا کہ میں مدینے کا واسی ہوں، مدینے کا رہنے والا ہوں، لیکن جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مکے سے یہاں آئے ہیں مدینے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے ہیں۔ بعض، سارے نہیں، بعض یعنی رسول کے ساتھ چلنے والے اٹھنے والے سارے حقیقی مسلمان نہیں تھے، بعض منافق بھی تھے، لہذا بعض یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر سن لے، جب میں معراج پر پہنچا تو آسمان پر میں نے دائیں طرف دیکھا، دائیں طرف میں نے دیکھا، ساق العرش پر دائیں طرف دیکھا کہ وہاں 4 نور درخشاں ہیں، 4 نور درخشاں ہیں۔ ان میں سے ایک نور میرے باپ جناب عبداللہ کا تھا، ایک نور جناب عبد المطلب کا تھا جو میرا دادا ہے، ایک نور میرے چچے جناب ابو طالب کا تھا، ایک نور طالب ابن ابی طالب کا تھا، طالب ابن ابی طالب کا تھا۔ یہ 4 نور وہاں درخشاں تھے جن کو میں نے دیکھا ہے، جن کو میں نے دیکھا ہے۔ یہ 4 نور درخشاں تھے جن کو میں نے آسمان پر ساق العرش پر دائیں طرف چمکتے ہوئے دیکھا ہے، چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ علی علیہ السلام جب دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد 4 مستورات وہاں خانہ کعبہ میں پہنچی، آپ کی خدمت کے لیے، جناب فاطمہ بنت اسد کی خدمت کے لیے، فاطمہ بنت اسد کی خدمت کے لیے۔ جیسی علی علیہ السلام دنیا میں آئے، اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھا، اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھا اور فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اس کے بعد میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ،
اور میں اللہ کا ولی ہوں، علیم ولی اللہ، اور میں اللہ کا ولی ہوں۔ بشان محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔